گھر میں بہار آئی تھی، بہار، اور ایسی بہار کہ جو کبھی ختم نہ ہوگی قیامت تک۔ ایک چاند، پھر دوسرا چاند، پھر چاند، پھر چاند، چاند کے بعد چاند، اور یہ چاند کچھ ایسے چاند چمکے جو چمک کے پردہ کر گئے، لیکن ایک چاند جسے 14ویں کا چاند کہا جاتا ہے وہ چمکا، اور اس چاند کی شکل میں 12ویں کا ظہور ہو گیا۔ تھوڑی سی تبیین کر دو، اس کے بعد انشاءاللہ میں جو عنوان ہے اسی پہ گفتگو کروں گا۔ 14ویں کا چاند چمکا اور 12ویں کی شکل میں ظہور پذیر ہو گیا، اور اس 14ویں کی چاند کی روشنی میں اللہ نے قیامت تک اس دنیا کو باقی رکھا۔ چمک کے چاند بظاہر آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، لیکن جو چاند اوجھل ہوا یا غائب ہوا اس کے انتظار میں روحیں تڑپی ہوئی، قلب بے قرار ہے، قلب بے قرار ہے، روحیں تڑپ رہی ہے اس 14ویں کو چاند کے دیکھنے کے لیے۔ توجہ کیجیے گا۔ اچھا دیکھیے، ہم بے قرار رہے تو اور بات، لیکن وہ بے قرار جس کو کسی کا انتظار نہیں ہے، 12ویں کا وہ بھی انتظار کر رہا ہے۔ نہیں کہ آپ نے توجہ دیکھیے، 12ویں کا وہ بھی انتظار کر رہا ہے۔ میں نے ایسے نہیں کہہ دیا، یہ میرے پاس دلیل ہے قرآن مجید کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کی آیت ہے فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے میں بھی انتظار کر رہا ہوں، میرے ساتھ تم بھی انتظار کرو۔ صلوات پڑھتے محبت والے محبت پر۔ وہ بھی اس کے لیے بے قرار ہے، ہم تو ہے ہی، ہماری کیا۔ اچھا دیکھیے، صبر کی کچھ کیفیتیں ہوتی ہے، غلام رسول صاحب، کچھ کیفیتیں ایسی ہوتی ہے۔ مثلا صبر ہے، صبر کی دو قسمیں ہیں۔ ایک صبر ہے اختیار والا صبر، جو کیجیے گا، اور ایک ہے بے اختیاری کا صبر۔ تو بے اختیاری کا صبر کون کرتا ہے؟ ہم، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارا کوئی چارہ نہیں ہے۔ مثلا نجمی بھائی کی والدہ دنیا سے گئی تو صبر کے علاوہ کوئی چارہ ہے ہی نہیں۔ اور ایک صبر ہے اختیار والا، بے اختیاری کا صبر کرتے ہیں ہم، اختیار والا صبر کرتا ہے معصوم۔ معصوم بے اختیاری کا یعنی معصوم مجبوری میں صبر نہیں کرتا سرتاج بھائی، معصوم کا اختیار ہے۔ کچھ صفتیں مخلوق کے لیے ہوتی ہے، خالق کے لیے نہیں ہوتی۔ صبر مخلوق کی صفت ہے، خالق کی نہیں ہے۔ توجہ کیجیے۔ انتظار مخلوق کی صفت ہے، خالق کی نہیں ہے۔ اب جملہ سنا دو، امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا انتظار اتنی بڑی عبادت تھا کہ جس کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، امام مہدی کا وہ بھی منتظر بن گیا ہے۔ صلوات و محمد۔ شعبان رحمتوں کا مہینہ، علی کے گھر میں بہار آئی، ایک چاند پھر چاند، پہلی شعبان کو مولا علی کے گھر میں رحمت آ گئی، نعمت کے گھر رحمت آئی، نعمت کے گھر رحمت ہے، اور اس کی زینت بن کے آئی ہے جو کائنات کی زینت ہو، مولا علی۔ دیکھیے ہمارے ذکروں کی زینت ہونا ہو رہا ہے، لیکن کعبے کی زینت، مسجد کی زینت،
انبیاء کی زینت، رسولوں کی زینت، تو اس کے لیے پہلی شعبان میں رحمت بن کے آئی ہے اور زینت بن کے آئی ہے جو کائنات کے لیے زینت ہو۔ نام رکھا گیا زینب، زین اور اب، مجھے کیجیے گا زین اور اب، تو علی کے گھر میں باہر آئی ہوئی، اور پھر اس کے بعد سلسلہ اس کا 3 شعبان کو کون آیا ہے؟ نہیں حسین نہیں، ضامن مغفرت، اس لیے کہ 14 معصومین علیہ السلام میں فقط مولا حسین کا یہ خاص لقب ہے، مولا حسین کو کہا جاتا ہے ضامن مغفرت، ضامن بخشش۔ اور پھر جملہ سنا دوں، حسین آئے ہیں تو آپ حسینی بنے ہیں۔ تھوڑا سا بولیے، میں تو بڑے آسان لفظوں میں پڑھ رہا ہوں۔ ارے حسین آئے ہیں تو آپ حسینی کہلائے۔ تو کون آیا 3 شعبان کو؟ ضامن مغفرت۔ دیکھیے مغفرت کا مسئلہ، مغفرت کے معنی، مغفرت عربی کا لفظ ہے، مغفرت کے معنی کیا ہوگا اردو میں؟ بخشش۔ بخشش پہ آج تک امت الجھی ہوئی ہے کہ کس کو بخشوانے کا حق ہے اور کس کو نہیں ہے، توجہ کیجیے گا۔ آج تک امت مسلمان اس پہ الجھی ہوئی ہے کہ بخشش کا حق کس کو ہے، کس کو بخشوانے کا حق ہے، توجہ کیجیے گا۔ کون بخشوائے گا؟ اما وہی تو بخشوائے گا جو ضامن مغفرت ہو۔ اما حسین کے آنے تک مغفرتیں رکی ہوئی تھی، بخششیں رکی ہوئی تھی۔ یہاں والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ پاسا وہاں والے بھی حسین کے آنے تک رکے ہوئے تھے۔ سلام علیہ محمد والے محمد پر بھائی، یہاں والے نہیں وہاں والے بھی۔ دلیل میرے پاس ہے، قبلہ کعبہ، جناب آدم، جناب نوح، جناب موسیٰ، جناب ابراہیم، جناب عیسیٰ، سارے انبیاء آئے لیکن فطرس نہ آیا، حبیب آیا فطرس نہ آیا، علی آئے فطرس نہ آیا، فاطمہ آئی فطرس نہ آیا، حسن آئے فطرس نہ آیا، لیکن جب حسین آئے، ہر ایک صلوات دینے والا حسین کے نام پر، سب آئے لیکن فطرس نہ آیا، لیکن جب حسین آئے تو فطرس نے جبریل سے پوچھا، جبریل کہاں لے کے جا رہے ہو یہ ملائکہ کے پرے کے پرے؟ جبریل کہتا آج نبی کے گھر میں ایک بیٹا آیا ہے۔ فطرس کہتا مجھے بھی لے چلو۔ جبریل کہتا چلو۔ فضاؤں میں قید تھا فطرس، کہاں تھا؟ فضاؤں میں قید تھا۔ جی فضا میں بھی اللہ کے قید خانے ہیں، توجہ کیجیے گا۔ جی تکبر کیا تھا، اللہ نے ایک پر چھین لیا تھا، توجہ کیجیے گا۔ کہا جبریل مجھے بھی لے چلو۔ چلو۔ اچھا جبریل جب بھی آتے ہیں کچھ پیغام لے کے تو اللہ کی اجازت سے آتے ہیں، یہ قرآن گواہ اس بات کا۔ اور حدیث قصہ آپ پڑھتے ہیں، جب حدیث قصہ کا واقعہ ہوا تو جبریل نے کیا کہا؟ یا رب من تحت القصہ، چادر کے نیچے کون ہے؟ تو جواب آپ نے سنا ہے، لیکن ایک اور صلوات بولے محمد۔ مولانا غلام علی صاحب کا ماڈرن مائک ہے، صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے ماں حسین کے۔ جبریل جو بھی پیغام لے کے آئے ہیں، جہاں گئے ہیں زمین پہ، اس میں اللہ کی اجازت لی ہے، لیکن آج جب فطرس کو لے جا رہے ہیں تو اللہ کی اجازت نہیں لی۔ جبریل اجازت تو لے لو، حسین کے پاس لے جا رہے ہو۔ جبریل کا جواب آئے گا نہیں، آج حسین کے پاس جانا ہے۔ مجھے معلوم ہے جو ارادہ اللہ کا ہے وہی حسین کا ہے، جو حسین کا ہے وہی اللہ کا ہے۔ تو گفتگو نہیں کرنے ولادت پہ، مجھے وہاں پہ کوئی مجلس پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ تو ضامن مغفرت رکی ہوئی تھی مغفرت حسین کے آنے تک، یہاں والوں کی نہیں وہاں والوں کی بھی ہے۔ تو مولا حسین کا لقب ہے بخشوانے والا، بخشش کا ضامن، توجہ کیجیے گا۔
اب یہ مسئلہ الجھا ہوا ہے کہ کس کو بخشوانے کا حق ہے کس کو نہیں ہے. توجہ کیجیے گا. چلیے حدیث سے واضح کر دیتا ہوں کہ کون بخش دیا گیا اور کون بخش دیے جائیں گے. اللہ کی نبی کی حدیث سامنے آئی, من مات علی حب آل محمد مات مغفورا, جو آل محمد کی محبت میں دنیا میں مر جائے اس کی بخشش ہوگی نہیں, ہو چکی. سلام پڑھ دے محبت والے. بخشش ہوگی نہیں, ہو چکی. تو اب تو سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو ضامن مغفرت کے دامن کے قریب ہو گیا, جو ان کی محبت میں دنیا سے چلا گیا, اس کی بخشش ہو چکی. تو علی کے گھر میں بہار آئی. اس کے بعد پھر وہ بیٹا, توجہ کیجیے گا, وہ بیٹا کہ جس کی تمنا علی جیسا کرے. ابھی 4 شعبان کل گزری ہے, آپ جانتے ہیں کس کی. تو علی کے گھر میں دیکھیں 2 بیٹی ہے. میں توجہ رہیے, 2 بیٹی ہے, 2 بیٹیاں ہیں اس گھر میں. ایک خود بیٹی ہے, ایک ماں ہے. جو بیٹی ہے وہ نعمت کے گھر میں رحمت بن کے آئی ہے, اور جو ماں ہے وہ رحمت کے گھر رحمت بن کے آئی ہے. توجہ ہی نہیں آ. 2 بیٹیاں, ایک ماں ہے دوسری بیٹی ہے. جو بیٹی ہے وہ نعمت کے گھر رحمت بن کے آئی ہے, جو ماں ہے وہ رحمت کے گھر رحمت بن کے آئی ہے. توجہ کیجیے گا. اور یہ مسلط حدیث ہے مسلمانوں کے فرقوں میں کہ قیامت کے دن اللہ رحمت کا حساب نہیں لے گا, نعمت کا حساب لے گا. دیکھو اور کیا, اللہ جو ہے وہ نعمت کا حساب مانگے گا, رحمت پہ گناہوں کو معاف کیا جائے گا. تو جملہ پڑھ دوں, نبی ہے رحمت, علی ہے نعمت. ارے قیامت کے دن نبی کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا, علی کے بارے میں پوچھا جائے گا. سلام پڑھ دے محمد والے محمد, کیونکہ نبی ہے رحمت, علی ہے نعمت. نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. تو رحمت اس کے گھر میں رحمت بن کے آئی جو رحمت للعالمین ہے, رحمت للعالمین. تو اسلام میں بہت ساری مائیں گزری ہے, ماں پہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ. ماں بڑی عظیم ہستی کا نام ہے, بڑے عظیم وقار کا نام ہے. مسلط یہ قول ہے ائمہ معصومین علیہ السلام کا کہ اگر ماں راضی ہے تو اللہ راضی ہے. ماں ناراض ہے, جتنے سجدے کرے, جتنے ترانے پڑھے, جتنی مجلسیں سنے, اگر کسی کی ماں ناراض ہو گئی قسم خدا کی ایک بھی سجدہ نافائدہ پہنچائے. ماں کو راضی کر لو. ماں اسی لیے اللہ نے کہا ہم نے جنت کو ماں کے قدم کے نیچے رکھا. جنت ماں کے قدم کے نیچے. یہ کون ماں ہے؟ یہ گنہگار ماں ہے, یہ دنیا کی ماں ہے. اگر یہ ناراض ہو جائے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے. پھر سنیے, اگر یہ ناراض ہو جائے تو اللہ ناراض ہو جائے. اما وہ ماں جو انبیاء کی ماں ہو, وہ ماں اگر کسی سے ناراض ہو جائے تو جنت جنت کی خوشبو تک نہیں پہنچ پائے گی. دنیا کی ماں اگر کسی سے ناراض ہو جائے, دنیا کی ماں اگر کسی سے ناراض ہو تو جنت دور ہو جاتی ہے. تو کائنات میں بہت ساری مائیں, جناب حوا تمام دنیا کی ماں, جناب سارا, جناب ہاجرہ, ایسی ماں کہ جس ماں کے عمل کو اللہ نے ارکان حج بنا دیا. جی جناب ہاجرہ ماں کی مامتا کی بنا پہ دوڑی تھی 2 پہاڑیوں کے درمیان کہ میرے بچے کو پیاس لگی ہے جناب اسماعیل کو. لیکن اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے یہ لکھ دیا تب تک کوئی حاجی ہاجرہ کے قدموں پہ نہیں چلے گا اس کے حج کو قبول نہیں کروں گا. کتنی مقدس ماں ہے جناب ہاجرہ, جناب سارا جسے نبوت چلی ہے, کتنے مقدس ہے جی. اور وہ ماں
جس کو قرآن نے معصومہ کہا ہے، جناب مریم معصوم بیٹے کی معصوم ماں، جناب عیسیٰ معصوم ہے نا جی۔ جناب حنانہ نے نظر مانی تھی، انی نظرت للرحمن فی بطنی محررہ۔ جناب حنانہ جو مریم کی ماں ہے، انہوں نے نظر مانی، قرآن کی آیت ہے یہ کہ میں نظر مانتی ہوں پروردگار کی فی بطنی محررہ، کہ میرے بطن میں جو بچہ ہوگا میں اس کو اللہ کے گھر نظر کروں گی۔ اور جب نظر پوری ہوئی تو بجائے بیٹے کے بیٹی جناب مریم ہوئی۔ توجہ کیجیے گا، تو جناب مریم کو خادمہ خانہ خدا کہا گیا ہے، معصومہ ماں اور بیٹا بھی معصوم نبی۔ توجہ کیجیے گا، جب معصومہ ماں کے معصوم بیٹا آنا ہوا، اور جو جناب مریم خود معصومہ ہے، خود طاہرہ ہے، خود خدا کے گھر کے لیے آئی ہے، جب دنیا میں اس کے بیٹے کو آنا ہوا جناب عیسیٰ کو، تو وہی جناب مریم طاہرہ معصومہ، توجہ کیجیے گا، اللہ کے گھر کے قریب پہنچی، بیت المقدس کے قریب، اور جا کے کہا پروردگار میری اس منزل کو آسان کر دے، تیرا معصوم نبی آ رہا ہے۔ اللہ کے گھر سے آواز آئی، مریم تو معصوم ضرور ہے، آنے والا تیرا بیٹا بھی معصوم ہے، لیکن مریم یاد رہے ہمارا گھر ہے، زچا خانہ نہیں ہے۔ مریم کے لیے یہ آواز آئی، قربان ہو جائے علی کی ماں پر، جب علی کو آنا ہوا اللہ کی آواز آئی، علی کی ماں دروازے سے نہیں دیوار میں نہ بناؤں گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو کتنے مقدس ہے وہ ماں، علی کی ماں، کہ جس کے لیے پروردگار کی آواز آئی، فاطمہ بنت اسد عام دروازے سے نہیں بلاؤں گا، دیوار میں ڈلواؤں گا۔ کتنی مائیں ہیں مقدس، ماؤں کو لاکھوں سلام، لیکن قسم خدا کی کائنات میں شہزادی فاطمہ زہرا جیسی کوئی ماں نہیں، کوئی ماں نہیں ہے۔ کائنات کے بیٹوں پر واجب ہے کہ وہ ماں کا احترام کرے، جب ماں آئے بیٹے کھڑے ہو جائے، جی باپ کے لیے تو نہیں ہے وہ شریعت کا کہ جب بیٹی کے پاس آئے یا بیٹی اس کی جائے تو باپ کھڑا ہو، ہے کوئی ایسی شریعت کا قانون اسلام کا؟ نہیں، بلکہ بیٹے اولادوں کے لیے ہے کہ جب باپ آئے، توجہ کیجیے گا، یا ماں آئے تو اس کے بیٹے بیٹیاں احترام میں کھڑے ہو جائے۔ کائنات کی فاطمہ تنہا ایسی ماں ہے کہ جب بھی جاتی تھی نبی اپنی جناح سے کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی جناح پہ بٹھاتے تھے، فاطمہ بسطو منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ ہمارے یہ محمد نہیں بٹھا رہے اپنی جگہ پہ، یہ نبیوں کا سردار بٹھا رہا ہے۔ اور کیا کہتے تھے، یا فاطمہ انتی ام ابیہا، فاطمہ تو اپنے باپ کی ماں ہے۔ کیا کہا، فاطمہ تو اپنے باپ کی ماں۔ تنہا فاطمہ محمد کی ماں نہیں ہے، اس لیے کہ محمد ہے نبیوں کے سردار۔ اگر محمد نے کہہ دیا کہ فاطمہ میری ماں ہے تو ماننا پڑے گا آدم کی ماں بھی فاطمہ ہے، نوح کی ماں بھی فاطمہ ہے، ابراہیم کی ماں بھی فاطمہ۔ اس لیے کہ نبوت اگر ملی ہے تو فاطمہ زہرا کے صدقے میں ملی۔ جی جملہ تو آپ حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں، السلام علیک یا معدن الرسالہ، السلام علیک یا معدن الرسالہ۔ کس کو کہتے ہیں معدن عربی میں بھائی؟ کان کو کہتے ہیں، اب بھی نہیں سمجھے، کان کو کہتے ہیں، اس پہ سلام جہاں سے رسالت نکلتی ہو۔ در فاطمہ ایسا در ہے کہ جہاں سے نبوت پروان چڑھ رہی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے کائنات میں تنہا بی زہرا ایسی ماں ہے کہ جس کے احترام کے لیے اور پھر جس کی کل شب گزری ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بچوں میں باپ کا اثر زیادہ آتا ہے، ماں کا کم آتا ہے۔ نہیں،
جتنا باپ کا آتا ہے اتنا ہی ماں کا آتا ہے۔ اگر ماں کی تربیت کا اثر نہ ہوتا اولادوں میں تو علی جیسا شجاع عادل بہادر ام البنین کی تمنا نہ کرتا۔ نہیں پہنچے آپ؟ علی کا تمنا کرنا اور کہنا بھائی عقیل سے کہ ایسا شجرہ تلاش کرو بہادر خاندان والی عورت۔ علی کا جملہ بتا رہا ہے جتنا اثر باپ کا ہوتا ہے اتنا ہی اثر ماں کا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ مولا علی جس لڑکی سے شادی کرتے، جس عورت سے شادی کرتے، توجہ کیجیے گا، ہر بیٹا علی کا شجاع ہوتا، ہر بیٹا بہادر ہوتا، لیکن مولا علی کا یہ کہنا یا اخی عقیل اخطب امرات من ذوی البیوت، اے میرے بھائی عقیل میرے لیے تلاش کرو۔ کون؟ ایک گھر والی عورت۔ کیا کہا؟ من ذوی البیوت، جملے ہیں نبی، ایک گھر والی عورت۔ مولا علی نے گھر کی شرط کیوں لگائی ہے بھائی؟ گھر والی عورت، گھر والی شرط لگا کے بتایا ہے جو گھر والی ہوگی وہ گھر میں رہے گی، جو میدان والی ہوگی ارے سلوات پڑھ دے محمد وال محمد، علی کا جملہ ہے، مولا علی کا جملہ ہے یا اخی عقیل۔ اچھا جس کی تلوار 70,000 نسلوں کو پہچان لے چلتے ہوئے، وہ اپنے بڑے بھائی عقیل سے کہہ رہے ہیں بھائی عقیل میرے لیے کوئی گھر والی عورت تلاش کرو۔ مولا آپ کی تو تلوار جانتی ہے کون منافق ہے، کون مومن ہے، کون کافر ہے۔ کہ چاہنے والوں کو بتا رہا ہوں علی کی نظر میں بڑے بھائی کا مرتبہ کتنا بڑا ہے۔ علی بتا رہے ہیں بھائی کا احترام بتا رہے ہیں، علی بھائی کا احترام بتا رہے ہیں کہ علی کی نظر میں جو معصوم ہو، معصوم متوجہ کیجیے گا، کیا کہا؟ من ذوی البیوت، تو ماں کا اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشہور و معروف حدیث ہے، سنیے گا، نبی نے فرمایا ہے اپنی نسلوں کے لیے بہترین ماؤں کا انتخاب کرو، ایسے ہی غلط اٹھا کے اولادیں پیدا مت کر دینا، اس لیے کہ ماں اچھی ہوتی ہے تو اولاد اچھی ہوتی ہے، ماں خراب ہوتی ہے تو اولادیں خراب ہوتی ہے۔ تو آگے کا جملہ پڑھتا ہوں، اما جن کی مائیں بزدل ہوتی ہے ان کے بیٹے میدان جنگ سے بھاگ آتے ہیں، جن کی مائیں بہادر ہوتی ہے، جن کی مائیں بہادر ہوتی ہے، چھپ گئے بنکر میں، چھپ گئے، یہ چلے گئے، وہاں چلے گئے، وہاں چلے گئے۔ حالانکہ آیت اللہ نے ایک بار ثبوت دے دیا، پہلے نماز جمعہ پڑھا کر بتایا کہ دیکھو ہم میدانوں سے بھاگنے والے نہیں، ہم تیروں پہ سجدہ کرنے والے ہیں، ہم انہی کے ماننے والے ہیں۔ پھر چیلنج دے رہے ہیں، اور قسم خدا کہ آپ کے خطبہ سنیے جناب خامنہی صاحب کا، آیت اللہ کا، آپ کے تو خامنہی صاحب نے کہا ہے کیا خیبر بھول گئے، میں اسی نبی کا بیٹا تو ہوں۔ مشہور معروف آیت ہے، جب نیا نیا اسلام آیا قرآن کے، حافظ ہے ماشاءاللہ، حافظ ہے الحمدللہ،
تو قرآن کہہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب نیا نیا اسلام آیا قالوا آمنا، کچھ لوگ آئے اللہ کے نبی آپ کے پاس کہنے لگے ہم ایمان لے آئے. اللہ کی آواز آئی اپنے حبیب کے پاس. میرے حبیب ان سے کہتے ایمان تو ان کے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا، یہ کہے کہ اسلام لے آئے. قرآن کی آیت نے بتایا اسلام کا لانا اور ہے، ایمان کا لانا اور ہے. اب بچوں کو کیسے سمجھاؤں کہ اسلام والا کون ہے اور ایمان والا کون ہے؟ آج ایران اور حزب اللہ نے سمجھا دیا. اب جو ایمان والے تھے وہ یہودیوں کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو گئے، جو اسلام والے تھے وہ گھروں میں بیٹھے رہے. آج پتہ چل گیا قرآن کی آیت پہ عمل ہو گیا. جی کہتا ایران کا فائدہ ہے فلسطین کو بچانے میں. بھائی ایران کا کیا فائدہ ہے؟ میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں فلسطین میں ایک بھی شیعہ نہیں ہے بھائی، ایک بھی شیعہ. لیکن ایران شیعہ کو نہیں، اسلام کو بچا رہا، شریعت کو بچا رہا ہے، مسلمان کو بچا رہا ہے، تقدس بیت المقدس کو بچا رہا ہے. یہ کس نے کہہ دیا کہ شیعہ کو بچانے کے لیے ایران کھڑا ہوا ہے؟ بھائی نہیں، مسلمان کو، انسانیت کو ظالم کے مقابلے میں بتا رہے کہ ہم ظلم کی بیعت نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم حسین کے ماننے والے ہیں. اور قسم خدا کی شاید انہی دنوں کے لیے مولا حسین نے وہ یزید ولید کے دربار میں جملہ کہا تھا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں ہے. مولا دیکھ رہے تھے فیوچر کو، مستقبل کو. کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ میں حسین یزید کی بیعت نہیں کروں گا، لیکن مولا نے جملے کو پلٹ دیا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. مولا حسین جانتے تھے کچھ یزیدی اٹھیں گے، جو مجھ جیسا حسینی ہوگا وہ کبھی نصر اللہ کی شکل میں آئے گا، کبھی آیت اللہ خامنائی کی شکل میں آئے گا، کبھی آیت اللہ سیستانی کی شکل میں آئے گا. صلوات بر محمد. وہ پتا تھا امام حسین کو کچھ یزیدی سر اٹھائیں گے، کچھ یہودی سر اٹھائیں گے، جو مجھ جیسا ہوگا وہ کبھی جو ہے کبھی بیعت نہیں کرے گا. اس لیے یہ جملہ کہا تھا جی مثلی لا یباع مثلی، جی مجھ جیسا تجھ جیسے. الحمدللہ ہمیں فخر ہے جی. تو ایران اسلام بچا رہا، شریعت بچا رہا ہے، مسلمان کا نام بچا رہا ہے. اور واقعی چاہیے کہ تمام مسلمانوں کو جو سچے مسلمان ہیں یہودیت کے مقابلے میں ایران کا ساتھ دینا چاہیے. یہی تو آ کے ایمان دیکھا جا رہا ہے، اسلام دیکھا جا رہا ہے، یہی دیکھا جا رہا ہے اسلام اور ایمان. مجھے فرمائیے گا جی کوئی فائدہ نہیں ایران کا، صرف مظلومیت کے ساتھ، صرف انسانیت کو بچا رہے ہیں. اور یہ ہمارے رہبروں نے بتایا ہے، یہ ہمارے رہبروں نے بتایا. آل محمد نے ہمیں درس دیا ہے کہ وہ کبھی ظالم کے سامنے سر نہ جھکانا، سر کٹ جائے لیکن ظالم کے آگے سر نہ جھکے. اور یہ وعدہ امام حسین نے خود تجربہ اور پریکٹیکل کر کے بتایا. اگر تم نے ظالم کے سامنے سر کٹا دیا تو میں گواہی دیتا ہوں کٹا ہوا سر بھی کے نیزہ سے بولے گا، سر بھی نہیں جھکے گا. تو ماں کی بات، اور یہ ماں ایک بڑی عصمت کا نام ہے. کون ہے شہزادی زہرا جیسی ماں؟ کائنات میں کوئی ماں نہیں جس کی تعظیم کے لیے نبیوں کا سردار کھڑا ہو جاتا ہے. وہ ماں ام البنین جس کے شکم مادر سے عباس، زہرا عباس جیسا بیٹا ہے. اور تنہا یہ مولا عباس علیہ السلام ہے جو تو ماؤں کا بیٹا ہے، ایک ام البنین کا، ایک زہرا کا. زہرا نے جس کو بیٹا کہا اس کا نام عباس ہے. اچھا عربی میں دو لفظوں سے بیٹے کو پکارا جاتا ہے. یہ بیٹھے ہیں غلام رسول ربیع مول صاحب نے تعارف کرایا، ماشاءاللہ کئی زبانوں کے مالک ہے. یہ عربی میں دو طریقے، دو لفظوں سے بیٹے کو پکارا جاتا ہے. ابنی یہ بھی بیٹا ہے، ولدی یہ بھی بیٹا ہے. ابنی اور ولدی یہ دو لفظوں سے
ابن مانے بھی بیٹا ہے اور ولد مانے بھی، ابنی میرا بیٹا، ولدی میرا بیٹا، لیکن فرق کیا ہے اس میں ابنی اور ولدی میں؟ ابنی اس بیٹے کو کہا جاتا ہے، توجہ کیجیے گا، جو حشر سے ہو، اور عربی میں ولدی اس بیٹے کو کہا جاتا ہے جو نسل سے ہو۔ بی بی زہرا نے غازی عباس کو یا ابنی نہیں کہا، یا ولدی عباس کہہ کے تطہیر میں بھی شامل کیا، مباہلے میں بھی شامل کیا، حدیث قصہ میں بھی شامل کیا۔ صلوات پڑھے محمد، یا ابن یا ولدی عباس۔ اور کتنا بڑا مرتبہ غازی عباس کا آپ کو بتاؤں جی، ابھی دنیا میں نہیں آئے غازی عباس، ابھی شہزادی بھی ہے، اللہ کا رسول بھی ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، بیٹی فاطمہ جب محشر کا میدان برپا ہوگا تم شفاعت کے لیے کیا لے کے آؤ گی؟ شفاعت کے لیے کیا لے کے آئے؟ تو شہزادی کو کہنا چاہیے تھا، بابا میں خود معصوم ہوں، آپ معصوم ہیں، شافع محشر ہے آپ، میرا شوہر علی صافی کوثر، میرے بیٹے حسنین، 11 بیٹے میرے شفاعت کریں گے سفارش کے لیے۔ لیکن شہزادی نے کسی کا نام نہیں لیا، کہا یا بابا میں محشر میں شفاعت کے لیے عباس کے تو کٹے ہوئے بازو لے کے آؤں۔ ابھی عباس دنیا میں بھی نہیں آئے، ابھی عباس دنیا میں بھی نہیں آئے۔ کتنا بڑا مرتبہ ہے، اور تاریخ بتاتی ہے جب عباس کی سواری محشر میں آئے گی نا تو تمام انبیاء رسول رشک کریں گے مولا عباس کی فضیلت پر۔ یہ کس کی سواری ہے؟ یہ نور کی کس کی سواری ہے؟ آواز آئے گی ابوالفضل کی سواری ہے۔ جس کی فضیلت پہ انبیاء اور رسول رشک کرے اسے عباس کہتے ہیں۔ یہ کس کی تربیت کا اثر ہے؟ یہ ماں کی تربیت کا اثر ہے۔ ماں کی تربیت ایسی رہی کہ تمام دنیا کی ماؤں کے بیٹے وفادار کہلائے، لیکن ام البنین کا بیٹا وفاؤں کا خدا کہلائے۔ صلوات پڑھے محمد والے باب الحوائج، جو بغیر ہاتھوں کے دیتا ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ تو ماں، مجھے ماں کا ایک واقعہ پڑھنا، ماں بڑی عصمت، اگر ماں ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے۔ ماں کا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اللہ نے جنت کو ماں کے قدم کے نیچے رکھا۔ اگر کسی کو جنت چاہیے، اچھا یہ انسان کبھی کبھی اتنا گمراہ ہو جاتا ہے تو والدین کا احترام ختم ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے یہ والدین کو، لیکن جہاں تک ماں کا رشتہ ہے، ابھی ماشاءاللہ لباس صاحب نے ماں کی بہت اچھی نسب پڑھی، خدا مغفرت فرمائے مرحوم رضا سرسی صاحب کی ماں، اما جانوروں تک میں ماں کا احترام پایا جاتا ہے، اور جانوروں نے بتایا ہے کہ ماں کو بچے سے کیسی محبت ہوتی ہے جنہیں شعور نہیں ہوتا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ کو غالباً ایسا تجربہ معاشرہ رہا ہوگا، آپ کبوتر کے بچے کے قریب جائے اٹھانے کے لیے، جی اس بچے کی ماں آپ کی طرف آئے گی اور اپنے بچے کی حفاظت ہے۔ یہ جو محبت رکھی ہے اللہ نے، یہ فطرت میں رکھی ہے، یعنی ماں اگر بچے سے محبت کرتی ہے تو کسی لالچ کے عوض میں نہیں کرتی، فطرت کا تقاضا یہ ہے۔ دیکھیے بچے کو کبھی کبھی اپنی ماں سے محبت میں لالچ آ جاتا ہے، لیکن ماں کسی لالچ میں، بغیر لالچ، یا یہ کہوں کہ اللہ کے صفات کا مظہر اگر دیکھنا ہے تو ماں کی شکل دیکھا کرو۔ اللہ کے صفات کا مظہر ہے ماں۔ اگر اللہ رحیم ہے تو رحم کرنے والی ماں ہے، اگر اللہ کریم ہے تو کرم کرنے والی ماں ہے، توجہ کیجیے گا، اگر اللہ رازق ہے تو رزق کھلانے والی ماں ہے، اگر اللہ عالم ہے تو علم کا پہلا درجہ پڑھانے والی ماں ہے۔ ماں اللہ کے صفات کا مظہر ہے۔ ایک جملہ اور سنا دو، دیکھیے باپ جسم پالتا ہے، ماں روح پالتی ہے۔ باپ شخص کو پروان چڑھاتا ہے، ماں شخصیت کو پروان چڑھاتی ہے۔ اور یہ مائی تو تھی کہ یزید کے دربار میں، ابن زیاد کے دربار میں، روز عاشورہ کربلا میں اپنی ماں کے ذریعے امام حسین علیہ السلام نے تعارف کرایا ہے، انا ابن زہرا، میں زہرا کا بیٹا۔ ماں کتنی بڑی عظیم چیز ہے، جب ہماری ماں اتنی مقدس ہے تو رسولوں کی ماں کتنی مقدس ہے، اماموں کی ماں کتنی
لیکن کیا کرے آپ، کربلا کی ماؤں کو فاطمہ زہرا نے سلام کہا ہے، علی اکبر کی ماں کو سلام، علی اصغر کی ماں کو فاطمہ کا سلام۔ تو ماں کا بہت بڑا احترام، اگر ماں ناراض ہو جائے گی تو اللہ ناراض۔ بس مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ پھر اپنے مصائب، ویسے کرنی کا نام سنا ہے آپ نے؟ رضوان اللہ علیہ، ویسے کرنی نبی کا صحابی ویس، جو قرن، مدینے کے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ گاؤں تھا قرن، اس میں زندگی گزارتے تھے، اس لیے ان کا لقب پڑ گیا ویسے کرنی، قرن کے رہنے والے۔ بوڑھی ماں تھی ان کے پاس، اس کی خدمت کرتے تھے۔ اکثر اویس کا دل چاہتا تھا کہ مدینے میں جاؤں اور نبی کے چہرے پاک کی زیارت کروں۔ جب بھی اویس چلنا چاہتے تھے ویسے کرنی، بوڑھی ماں پیچھے سے کہتی تھی بیٹا میری کون خدمت کرے گا، مجھے کس پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ویسے کرنی کے قدم رک جاتے تھے۔ کئی بار سوچا، کئی بار ارادہ کیا ویسے کرنی نے کہ مدینے میں جا کے نبی کے چہرے کی زیارت کروں، لیکن نہیں جا سکے۔ جب نہیں جا سکے تو نبی کی خدمت میں خط لکھا، یا نبی اللہ معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کی زیارت کے لیے آنا تو چاہتا ہوں، لیکن جیسے ہی چلنا چاہتا ہوں بوڑھی ماں کی خدمت میں آگے آ جاتا، اس لیے میں آپ کی زیارت کے لیے مدینے نہیں آیا۔ نبی نے خط پڑھا، خط پڑھنے کے بعد جواب لکھا، غلام کو بلایا، جاؤ ویسے کرنے کا بچہ۔ پتہ ہے کیا لکھا تھا خط میں؟ نبی نے خط میں لکھا تھا، اے ویسے کرنی، آج کے بعد جب بھی تمہارا دل میری زیارت کے لیے کیا کرے، اپنی ماں کو سامنے بٹھا کر ماں کے چہرے کی زیارت کیا کرو، اللہ تمہیں میرے چہرے کی زیارت کا ثواب عطا کرے۔ اللہ اکبر، کتنا ثواب ہے ماں کے چہرے کو دیکھنا۔ نبی کہہ رہے ہیں جب تمہارا دل میری زیارت کے لیے کیا کرے تو اپنی ماں کو سامنے بیٹھا کے اپنی ماں کے چہرے کی زیارت کی۔ کتنے مقدس ہے مائیں ہاں عزادارو، ماں کو اللہ نے وہ طاقت عطا کی ہے۔ ویسے تو مرنے کے بعد سارے ہم چھین لیے جاتے ہیں، کسی کے لیے نہ دعا کر سکتا، کوئی نہ بد دعا کر سکتا، لیکن روایات میں یہ ہے کہ جانے کے بعد اللہ ماں کو حق عطا کرتا ہے کہ ماں جس بیٹے کے لیے چاہے دعا کرے اور جس کے لیے بد دعا کرے۔ اور آپ نے دیکھا بھی ہے، ادھر بچہ پریشان ہوا، ادھر ماں کی روح تڑپ جاتی ہے۔ ماں وہ ماں ہی تو ہے جو دروازے پہ کھڑی ہوئی بچوں کا انتظار کرتی رہتی، خود بھوکی سو جاتی ہے، خود پیاسی سو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ دنیا کی ماں کا عالم ہے۔ ذرا اس ماں سے پوچھو جس ماں نے اپنے بچے کو چکیا پیس کے پالا تھا، جس ماں نے اپنے بچے کو چکیا پیس کے پالا ہے، وہ حسین مظلوم عزادارو، ماں جس کی پسلیاں ٹوٹی، جس کا پہلو شکستہ ہو چکا ہے، لیکن اپنے بچوں کا کتنا خیال ہے۔ اسما کو بلایا، فضا کو بلایا، فضا دیکھو میرے مرنے کی خبر، فوراً میرے بیٹے حسن حسین کو مت دینا، جب میرے بیٹے آئے تو پہلے میرے بچوں کو کھانا کھلا دینا۔ کتنا خیال تھا فاطمہ زہرا کو اپنے بچوں کا۔ ذرا سوچئے اس حسین کو جب 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھا ہوگا تو اس ماں کے کلیجے پہ کیا گزر گئی ہوگی۔ دادارو کتنا اہتمام کر کے گئی ہے شہزادی زہرا اپنے بچوں کا۔ اسما میرے بچوں کے کپڑے دھو دینا، یا علی میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ خدا بند عالم نجوی بھائی کو صبر عطا فرمائے۔ اب احساس انہیں ہوگا انشاءاللہ ماں کے جانے کا۔ ماں کتنی نعمت کا نام، کتنی بڑی نعمت کا نام ہے، ماں کتنی بڑی رحمت کا نام ہے۔ عزادارو جو جن کے پاس ہیں وہ نہیں جانتے عظمت، جب یہ نعمت چھن جاتی ہے تب احساس ہوتا ہے کہ والدین کتنی بڑی نعمت ہے۔ عزادارو جب بھی بچے آتے ہیں گھر پہ تو نگاہیں ماں کو تلاش کرتی ہوگی۔ ذرا سوچو یہ بوڑھی ماں جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، جب اس ماں کا بچہ 28 رجب کو مدینے سے نکلا تو حسین مڑ مڑ کے اماں کی لہد کو دیکھ رہے ہیں، مڑ مڑ کے اماں کی لہد کو دیکھ رہے ہیں۔ ماں تیرا حسین جا رہا ہے، ماں تیری قبر کا مجاور جا رہا ہے۔ عزادارو یہ راز اس وقت کھلا جب شب عاشورا دی گزر گئی اور بریر حمدانی مولا حسین سے آ کے کہتے ہیں مولا ذرا چلیے مخدل میں چلیے۔ کا بریر کیا ہوا؟ کا مولا ایک نقاب پوش بی پوری رات سے مخدل کو اپنے بالوں سے صاف کر رہی ہے۔ مولا
کون ماں ہے جو ہائے حسین کہہ کے رو رہی ہے؟ حسین تڑپ گئے بلیر، ارے تو نے نہیں پہچانا یہ میری ماں فاطمہ، ادھر میں مدینے سے نکلا پسلیوں کو پکڑے ہوئے، فاطمہ پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ہاں عزادارو، وہ ماں جس نے اپنے بچے کو چکیا پیس کے پالا، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے نا، چاہے جتنی بوڑھی ہو جائے، چاہے جتنی پسلیاں ٹوٹی ہو، جتنا پہلو شکستہ ہے، ادھر بچہ تڑپے ادھر ماں تڑپ جاتی ہے۔ عزادارو ذرا سوچئے، یہی تو وجہ تھی کہ جب حسین کے گلے پہ خود خنجر چل رہا تھا، حسین مقتل میں کہہ رہے اماں تیرا حسین، عزادارو مقتل لکھا ایک کالا برقع پوش ماں حسین کے قریب آ کے کہتی تھی ہائے میرا چکیوں کا پالا، ہائے میرا بے کس حسین، ہائے میرا مظلوم حسین۔ عزادارو ایک ماں کے سامنے بیٹے کا گلا کاٹا گیا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ وسیع کی روایت سنا کے آپ کی رحمت کو تمام کر دیتا ہوں۔ عزادارو حسین کا گلا کٹ گیا، فاطمہ مقتل میں روتی رہ گئی، ہائے پاپا میرا بچہ مارا گیا۔ لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے نا۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ حسین کا عزاداروں کوفے کی منزلوں پہ پہنچا اور سکینہ ناقے سے گری، زینب نے سید سجاد کو لیا، بیٹا سید سجاد غضب ہو گیا، میرے بھیا کی نشانی سکینہ ناقے سے گر گئی ہے۔ عزاداروں زینب صحرا کی طرف چلتی جاتی تھی، کہتی تھی اے سکینہ، میری بیٹی سکینہ کہاں ہو؟ اب تو چند قدم پیچھے ہٹی زینب تو زینب نے دیکھا ایک برقع پوش بی بی سکینہ کو اپنی گودی میں سلائے ہوئے ہے۔ رو کے کہتی ہے بی بی آہستہ بولو، ابھی یہ یتیم بچی تھک کے سوئی ہے۔ اب جو زینب کی نظر پڑی، زینب ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے ضعیفہ تیرا شکریہ کہ تو نے میری بچی کو گود میں سلا لیا۔ یہ میری بیٹی سکینہ جو شام غریبہ سے نہیں سوئی، جس کے رخساروں پہ شبر کے تماچوں کے نشان، جیسے ہی زینب نے یہ جملہ کہا فاطمہ تڑپ گئی، چہرے سے بالوں کو ہٹایا، زینب کس کا شکریہ ادا کرتی ہے؟ ارے میں کوئی اور نہیں، تیری ماں فاطمہ زہرا۔ قیامت آ گئی۔ زینب نے جیسے ہی سنا یہ کوئی اور نہیں میری ماں فاطمہ زہرا ہے، چیخ مار کے پیچھے ہٹ گئی۔ سنیں گے جملہ شہزادی زینب کیا کہتی ہے؟ اماں جب آپ دنیا سے گئی تو آپ کے چہرے پہ خون نہیں تھا، اے میری اماں یہ آپ کے چہرے پہ تازہ خون کس کا لگا ہوا ہے؟ فاطمہ تڑپ گئی، اے میری زینب، ارے جب حسین کا گلا کٹ رہا تھا فاطمہ برابر میں کھڑے ہوئے، یہ حسین کا خون قیامت جب آئے گے، حسین کا خوب ہرا کرتا، علی اصغر کا لاشا، عباس کے کٹے ہوئے بازو، اے اللہ میرے بچے کی کیا خطا تھی؟ محشر کا میدان ہوگا، استغاثہ زہرا ہوگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔